کیونکہ پارلیمنٹ میں جو وزیر قانون صاحب اور علی محمد خان صاحب کے درمیان بحث ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے جو نام پارلیمنٹ کی چھت پر آویزاں ہیں اس کے حوالے سے، تو ایسے ہی ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کو حاضر ناظر جان کے آپ کیا کہتے ہیں. تو میں نے بھی بریک سے پہلے کہہ دیا کہ 2018 کا الیکشن جو ہے وہ فیئر نہیں تھا اور 2024 کا بھی جو ہے وہ فیئر نہیں تھا. لیکن پاکستان میں حقیقت یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی الیکشن فیئر نہیں تھا. لیکن آج بیرسٹر گور خان صاحب جو چیئرمین ہے تحریک انصاف کے، وہ کیا کہہ رہے تھے وہ ذرا سنیں. یہ آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ اور ڈگری کو سیٹ اسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والے ہیں. اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. کل آپ نے عوام کی جمع غفیر دیکھ لیا ہے اور یہ حکومت کے لیے نشان عبرت بنے گا. بہتر ہے شہباز شریف آج سے فون کر لے حسینہ واجد کو، طریقہ سن لے، فون کر کے راستہ پوچھ لے جانا پھر کس طریقے سے. عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہی حق ہوتا ہے. اچھا، میں اس معاملے میں بنگلہ دیش کو نہیں لانا چاہ رہا، لیکن عقیل صاحب آپ کو بیرسٹر گوہر صاحب کی بات سے کیا لگ رہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ شاید جو ترمیم آج ہم نے پاس ہوئی ہے اکثریت سے، اس میں شاید کوئی الٹرا وائرس ہے کانسٹیٹیوشن کی پروویژن سے یا تصادم میں ہے آئین پاکستان کے ساتھ. لیکن میں نے آپ کو واضح طور پہ بتایا کہ آئین پاکستان کے ساتھ کوئی ایک تینوں ترامیم میں سے کوئی ایک بھی ترمیم اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے جو آئین پاکستان میں درج نہیں ہے یا الیکشن ایکٹ میں درج نہیں ہے. ہاں، جس قسم کی تشریح کی گئی عزت مآب جج صاحبان کی طرف سے جو میجورٹی ڈیسیجن آیا، میں تو وہ تمام تر شکیں ڈھونڈتا رہا ہوں. مجھے تو آئین پاکستان میں وہ نہیں ملی جو ان کے کیس کو سپورٹ کریں. جو تیسرا ایک فریق تھا، صرف ایک شک ملتی ہے 187، اور اس میں کمپلیٹ جسٹس کا کہا گیا ہے. اور وہ کمپلیٹ جسٹس نظریہ ضرورت کے تحت تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ عدالتوں کو آئین اور قانون کے تحت اور تابع کام کرنا ہے، اور مجھے تو کوئی شک نہیں ملی. لیکن یہ شکیں کوئی ایسی شک آئین اور قانون کی موجود نہیں ہے جس کے تصادم میں یہ لائی گئی. اچھا، اب اگر آپ عدالتوں کو آئین اور قانون کے تابع ہو کے کام کرنا ہے، اور ان کو کس کے تابع ہو کے کام کرنا ہے، اور یہ کس کے تابع ہو کے کام کر رہے ہیں؟ جس کے تابع آپ کی حکومت کام کرتی ہے. کبھی بھی نہیں. سول ملٹری ریلیشن ایگزمپلری ہونے چاہیے. میں اس طرف گیا ہی نہیں، میں نے نام ہی نہیں لیا. یار آپ کو نام میں تو مورل کریج ہے نا، میں تو نام لے سکتا ہوں. اچھا دیکھیں جی حامد میر صاحب، سول ملٹری ریلیشن ایگزمپلری ہونے چاہیے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اصل چیز کیا ہے؟ ایمان فروشی نہیں ہونی چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، ضمیر فروشی نہیں ہونی چاہیے. میں پارٹی میں، آپ شروع سے جانتے ہیں، کچھ آوازیں ہیں جو خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ ایک چیز پہ کہ خان صاحب عوام عوام عوام. میں آج مجھ میں یہ مورل کریج ہے. پی ٹی آئی اب بنی ہے پارٹی، اب بنی. بالکل میں یہ کہتا ہوں کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. ایک پولیٹیکل پارٹی کی اپنی مورل کریج، مورل سٹرینتھ، اور سب سے بڑھ کر اس کی جو کمٹمنٹ ہے اور اس کی جو آئیڈیالوجی ہے، دیٹ ول ڈیسائیڈ دی فیٹ. میرا سوال سن لیں. جی، ابھی بھی آپ کو ساری امیدیں سپریم کورٹ سے وابستہ ہیں کہ سپریم کورٹ آپ کو انصاف لے کے دے گی. تو کہاں جائیں؟ ایک منٹ، انصاف لینے کے علاوہ کدھر جائیں؟ تو پھر یہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں ہم اسلام آباد آئیں گے، ہم اڈیالہ جیل جائیں گے؟ ہم نے یہ کہا ہے، ہمیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دے دی تھی نا ترنول کی. ایٹ دی 11th hour، جب بالکل ایٹ دی ورج انہوں نے سب کچھ سبوٹاج کر دیا کہ اجازت نہیں دی. کتنا کرٹیسزم ہوا. اچھا ایک منٹ جی، کتنا کرٹیسزم ہوا. حامد میر بھائی، خدا کے لیے کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. ہم ہر چیز قانون اور آئین کے دائرے میں کر رہے ہیں. اسی لیے 1 سال سے میرا لیڈر 8/7 کے ڈیتھ سیل میں، اس کے ساتھ یہ جو ظلم کر رہے ہیں، بھابھی کے ساتھ، بشرا بی بی کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں، اسیران کے ساتھ جو کر رہے ہیں، ممبران کے ساتھ جو ایک آخری سوال میں نے کرنا ہے عقیل صاحب سے، چھوٹا سا جواب دیجیے گا. اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ دوبارہ تحریک انصاف کو ریلیف دے دیتی ہے، پھر تو ان کو ریزرو سیٹیں دے دیں گے آپ؟ تب کی تب دیکھی جائے گی. اچھا، تب کی تب دیکھی جائے گی، اور ہم انشاءاللہ لے کے رہیں گے. اچھا، آپ لے کے رہیں گے انشاءاللہ. چلیں، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اتنا ہی عرض کروں گا کہ آج جو قومی اسمبلی اور سینٹ نے جو بل منظور کیا ہے، اس بل پر تحریک انصاف کا ایک اپنا موقف ہے، مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے. لیکن یہ آپ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کے اپنے اپنے سیاسی مفادات ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں پاکستان جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتا کہ آپ کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑیں. لیکن اگر آپ
لڑنے کے لیے تیار ہیں تو لڑتے رہیں، لیکن اس سے پاکستان کا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔